خیبر پختونخوا اسمبلی میں ممبران کی حلف برداری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو نامزد کر دیا۔ حلف برداری کے لیے نمائندہ نامزد کرنے کی درخواست نون لیگ نے دی تھی۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری کل صبح 9 بجے ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر ارکان کا حلف پھر نہ ہو سکا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی حکومتی ارکان نے کورم کی نشاندہی کی۔ گنتی پر ارکان پورے نہ نکلے، اسپیکر نے اجلاس جمعرات تک ملتوی کر دیا۔ اپوزیشن ارکان کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، خوب شور شرابہ کیا۔ ارکان کی حلف برداری نہیں ہوئی، اب کیا حکمت عملی اپنائیں؟ گورنر ہاؤس میں اپوزیشن کی بیٹھک، سینٹ انتخابات اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت۔ ڈاکٹر عباد اللہ بولے، حکومت میں بیٹھے سیاسی نابالغ اسمبلی سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آتا کس کو لیڈر مانے۔ اسمبلی میں جو کچھ ہوا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ بغیر الیکشن کے انتخاب ہونے سے اچھا پیغام جاتا۔ تحریک انصاف نے اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا۔ وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں جو ہماری سیٹیں تھیں وہ اپوزیشن کو دی گئیں، جس پر ارکان اسمبلی بہت ناراض تھے۔ کہا کسی صورت ان کا حلف لینے نہیں دینا، کورم بھی پورا نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کل شیڈول، تحریک انصاف کے لیے مشکلات۔ ناراض امیدواروں کا دستبردار ہونے سے مسلسل انکار، ووٹنگ پر اصرار۔ قیادت کی جانب سے منانے کی تمام کوششیں ناکام۔ علی بن گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شام کو بلا لیا۔ سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی۔ ایم کیو ایم کا حیدرآباد کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ فاروق ستار بولے، سندھ حکومت نے صوبے کو تباہ کر دیا۔ جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت نافذ ہے۔ شہروں میں لاوا پک رہا ہے۔ کیا نمبر پلیٹوں کی آڑ میں لوگوں کو لوٹنا اجرت کی توہین نہیں؟ بہتری کے لیے کافی وقت دیا، پیپلز پارٹی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ پڑھو گے تو بڑھو گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فروغ تعلیم کے لیے منفرد منصوبہ۔ پنجاب میں اسکول آن ویلز اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ۔ دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اسکول الیکٹرک رکشے میں بنائے جائیں گے، چھت پر سولر پینل ہوں گے۔ نور مقدم قتل کیس، مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی تیاری۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے پیمز اسپتال کو خط لکھ دیا۔ موقف اپنایا، صدر مملکت کو رحم کی اپیل کے لیے میڈیکل اور نفسیاتی بورڈ کی رائے ضروری ہے، جلد میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ حیدرآباد میں چند منٹوں کی بارش، سخی پیر روڈ، کوہنور چوک، اسٹیشن روڈ، ٹھنڈی سڑک، قاضی قیوم روڈ اور پریس کلب سمیت شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں آج سے مانسون کے ایک اور طاقتور سپیل کی پیشگوئی۔ 25 جولائی تک راولپنڈی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ روس کے شمالی مشرقی ریجن میں زلزلہ، شدت 7.4 ریکارڈ۔ 1 گھنٹے کے دوران زلزلے کے 4 جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی حکام نے ہوائی اور الاسکا کے لیے سونامی وارننگ جاری کر دی۔ کراچی کے قریب ٹھٹا بائی پاس پر بس کھائی میں جا گری۔ پکنک منانے کینچر جھیل جانے والے 6 افراد جاں بحق، تعلق اورنگی ٹاؤن سے تھا۔ خیرپور میں گمبٹ قومی شاہراہ پر تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئے، 3 مسافر جان سے گئے، 40 سے زائد زخمی، 15 کی حالت تشویشناک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمزور طبقات کی فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی اسلام آباد کو دیگر صوبوں کے سیف سٹیز سے منسلک کرنے پر کام تیز کیا جائے۔ تمام سیف سٹیز کو آپس میں جوڑنے سے ڈیٹا شیئرنگ میں بہتری آئے گی۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور، جماعت اسلامی آج سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن اپنی مراعات کے لیے کوششیں کرتی ہے، عوام کے مسائل پر جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ غزہ میں امداد کے نام پر قتل عام، 2 امدادی کیمپوں کے باہر فائرنگ، 39 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ 24 گھنٹے میں 116 شہادتیں، مجموعی تعداد 58,800 سے بڑھ گئی۔
تل ابیب میں یرغمالیوں کے لواحقین کا احتجاج، سینکڑوں افراد کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ، لندن میں بھی فلسطین کے حق میں احتجاج، پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، 55 افراد گرفتار۔ کھانا لانے کے لیے جانے والی ماں زندہ واپس نہ آئی، وہ مسکرانے کی وجہ تھی، اب خوش کیسے رہوں؟ غزہ میں یتیم بچے کی آہ و بکا، آخر یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ ہونٹوں پر ایک ہی سوال۔ ویتنام کے ہلونگ بے پر سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ جنوبی کوریا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 14 افراد ہلاک، 12 لاپتہ، سمندری طوفان بیپا ہانگ کانگ کے قریب پہنچ گیا، ریڈ الرٹ جاری۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی مذاکرات کے لیے تیار، روس کو اگلے ہفتے بات چیت کے لیے پیغام بھیج دیا، رستم امروف یوکرینی وفد کی قیادت کریں گے، مذاکرات کے 2 دور پہلے ہو چکے، تیسرا دور بھی استنبول میں ہوگا۔ پاک فضائیہ نے پھر دھاک بٹھا دی، برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں صف اول کی 2 ٹرافیاں جیت لیں، JF-17 سی بلاک 3 اور C-130 طیارے کو ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ ESPR کے مطابق ایئر چیفز کی کانفرنس کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، قومی پرچم سر بلند رکھنا ہمیشہ پاک فضائیہ کی پہچان رہی ہے، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مبارکباد، وزیراعظم شہباز شریف کا بھی خراج تحسین۔ شاہین بنگال ٹائیگرز کے شکار کے لیے تیار، پہلا T20 آج ڈھاکہ میں شام 5 بجے شروع ہوگا، ٹرافی کی رونمائی، فوٹو سیشن مکمل، کپتان سلمان آغا جیت سے دورے کا آغاز کرنے کے لیے پر امید، کہا سیریز جیتنا اور اچھا پرفارم کرنا ہی ہدف۔ بوکس، ہر دھرمی اور کھیل سے کھلواڑ، بھارتی لیجنڈز کا میدان سے راہ فرار، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار پر آج کا میچ منسوخ، عرفان پٹھان، یوسف پٹھان، ہربھجن سنگھ اور شکھر دھون نے کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ لیگ انتظامیہ کے مطابق ایونٹ کے دیگر میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، کرکٹ لورز کو آج کے میچ کی فیس واپس کر دی جائے گی۔ اسٹار فٹ بالر میسی کی شاندار فارم جاری، امریکی میجر ساکر لیگ میں پھر 2 گولز داغ دیے، انٹر میامی نے ریڈ بلز کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ کچے ٹریک پر پکی مہارت، ایسٹونیا ریلی میں دھول اڑاتی گاڑیوں کے مقابلے سویڈن کے ڈرائیور سولبرگ کی برتری برقرار۔ چپو گھماؤ، کشتی کو تیز چلاؤ، جرمنی میں ورلڈ ڈریگن بوٹ ریسنگ چیمپئن شپ، 34 ممالک کے 4,500 سے زائد ایتھلیٹس شریک ہوئے، کینیڈا پہلے، نیوزی لینڈ دوسرے اور امریکہ تیسرے نمبر پر رہا۔